ابھی میرا ایک نیا بیان اپلوڈ ہوا ہے، پتہ نہیں نہار منہ پانی یا کھانے کے بعد پانی، اس پہ بعض لوگوں نے بہت بولا یہ مفتی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کیا بننے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں تو آپ کیا جواب دو گے؟ 5. آپ یہ بولے گے مفتی صاحب سے پوچھو. بولے بھائی یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں، اس کے لیے کھوپڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 کے بجائے 4 فرض ہے تو مفتی یہ کوئی ریسرچ سے اس کا تعلق نہیں ہے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. ختم نبوت کا عقیدہ، تقدیر کا عقیدہ، یہ توحید کا عقیدہ، اس میں عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک اور اشکال کا جواب دوں گا، جو میں نے کہا تھا نا قرآن بہت آسان ہے، یہ مجھے یاد دلانا، پھر میں انشاءاللہ سورہ ملک پہ چلتے ہیں. اس کا تعلق مفتی ہونے سے نہیں ہے، یہ تو ہر بچے کو پتا ہوتا ہے. پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، یہ بیسک چیزیں ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو میڈیکل سائنس یا صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت نے انسان کو خود سکھا دی ہیں، اس میں ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو معاملہ پیچیدہ بنا دیں گے وہ. تو میں نے وہ بیان کیا تھا بھائی پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے، خام خام میں پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پانی کتنا پینا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی، یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے، بعض دفعہ بیماری میں ایک چیز کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے. نارمل جو نوجوان، اسی طرح نہار منہ پانی پینا، کتنے لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے 3 4 گلاس پی رہے ہیں. تو نہار منہ کیوں پی رہے ہو؟ جب پیاس نہیں لگ رہی تو کیوں پی رہے ہو پانی بھائی؟ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے یہ فائدے. اور بھائی جان پانی اللہ کی قسم ایسی چیز نہیں ہے جو انسان ڈاکٹر سے پوچھ کے پیے کہ کب پینا ہے. اور یہ تو آدم، یہ تو اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے سوچنے کے لیے. میں نے مثال دی تھی، کبھی جانور کو دیکھا صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو تو اس پہ ایک صاحب نے کمنٹس کے جانور تو استنجا بھی نہیں کرتا. ارے استنجا کا تعلق صفائی ستھرائی اور تہذیب سے ہے، اور پانی اور کھانے کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے. باڈی تہذیب کے معاملے میں انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. کھانے پینے میں تو کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹروں کی تو ساری ریسرچ ہی جانوروں پہ ہوتی ہے، پھر انسان پہ کرتے ہیں. وہ ہر تجربہ پہلے جانور پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار پھر اب انسان پہ لے کر آؤ اس کو، اس لیے کہ ان کو پتا ہے باڈی کے لحاظ سے جانور اور انسان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سارے جانور صبح صبح اچھے بچوں کی طرح اٹھتے ہیں، کھانے کی فکر میں لگتے ہیں. وہ تو پیاس لگ رہی ہے، رات کو مرغن غذائیں کھا کے سوئے تو صبح پیاس لگ رہی ہوتی، پی لیں، نہیں لگ رہی تو نہ پئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہر چیز میں ڈاکٹر کو گھسیڑیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، کئی تحقیقات بدل چکی ہیں. جو ایسی باتیں کی جو ایب نارملٹی والی باتیں تھیں وہ پھر بعد میں ریسرچ چینج ہوئی ہے، وہ آج آپ کو فائدے بتا رہے ہیں. یقیناً بہت سے فائدے ہیں، ممکن ہے کل ان فائدوں سے رجوع کرے، وہ این ممکن ہے کل رجوع کر لیں گے. یار یہ انسان کی باڈی اتنی پیچیدہ ہے کہ کیا کھانے سے کیا کیا اثر ہو رہا ہے یہ 100% معلوم نہیں کیا جا سکتا. ایک فائدہ نظر آ رہا ہے، ممکن ہے اس کا دوسرا نقصان. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر صبح صبح پانی پینا شروع کیا. پہلے آہستہ آہستہ عادت ڈال کے حضرت کا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا، حالانکہ اب تک ایسے فٹ فاٹ تھے. حضرت نے کہا میں کون سا ایسا نیا کام کر رہا ہوں جس سے میری تہن نکل رہی ہے، باقی تو وہی میرا لائف اسٹائل ہے. پتا چلا پانی چھوڑا تو وہ دوبارہ. پھر انہوں نے حضرت نے ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھی، حکیمی بھی، ہومیوپیتھک بھی، نیم ڈاکٹر تھے وہ. تو حضرت نے پھر قدیم عربی کتابیں نکالی جس میں پرانے حکیم تھے نا، 900,000 سال پہلے کے جو حکیم ہیں ان کی کتابوں سے ریسرچ کر کے حضرت نے بتایا. ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نہار منہ پانی پینے سے توند نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب واللہ عالم یہ آج کی ریسرچ کے لحاظ سے صحیح ہے، بہرحال مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. میں تو یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ آپ اس واقعے پر ریسرچ کا مدار نہ رکھیں. ایسے ریسرچ تو ڈاکٹروں کے پاس بھی ہوگی، بھائی وہ کیا تھا فلاں کا پیٹ اندر ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے بچوں کی طرح تمیز سے زندگی گزارو. بیمار ہو جاؤ تو کس کے پاس جاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس. نارمل نوجوان آدمی، صحت مند آدمی اچھے بچوں کی طرح صبح اٹھے، پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیے، نہیں لگ رہی تو تمیز سے، بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کرے، بھوک نہیں لگ رہی تو ناشتہ بھی نہ کرے. فون نہیں کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا کرنا ہے. تو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں.
اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی, تو مجھے تو یہی طنز میرے اوپر چل رہے تھے نا مستقل کہ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, حکیموں کی فیلڈ میں, ڈاکٹروں کی فیلڈ میں, حکیموں کی فیلڈ میں طنز ہو رہے تھے میرے اوپر. تو آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہے, میں ان سے ملا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, صبح بلا وجہ پانی پینے کی ضرورت نہار منہ. انہوں نے کہا 100% درست. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں. بڑے بوڑھا ڈاکٹر ویسے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ کافی لوگوں کو قبرستان پہنچانے کے بعد جا کے اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے کہ اب وہ تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا, ایک مزاح کر رہا ہوں, تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ ہیں فطرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے, یہ ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ بلا وجہ پانی پیو, پیاس لگ رہی ہے تو پیو, نہیں لگ رہی ہے تو نہیں پیو. انہوں نے کہا صبح اٹھ کے بھی نہیں لگ رہی تو نہیں پیو پیاس, اور اپنے بعض لوگوں کو اس لیے لگ رہی ہوتی ہے صبح اٹھ کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا وجہ عادی بنا لیا ہوتا ہے, پی کے نا اتنے گلاس سے شروع کر. تو ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں, لیکن ایسے اندرونی سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں کہ جو آپ بعد میں جا کے آپ کو پتا چلے, اور ابھی وہ ڈاکٹروں کی نظر سے اوجھل ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, اتنی لچک رکھی ہے کہ جس چیز کا عادی بناؤ گے نا باڈی اس کی عادی بن جاتی ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ بھی بہت پرانے, ایک علامہ رازی رحمہ اللہ کی تھی یا کسی اور کی, عبادت کی کثرت پر نا انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی تھی کہ عبادت زیادہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات لکھی, وہ 800-900 سال پرانی بک ہے, عربی میں تھی وہ. انہوں نے ایک بات لکھی کہ عبادت کی کثرت یا اعمال کی کثرت جب ہی ممکن ہے جب آپ نیند کم کریں. کیا خیال ہے؟ ورنہ ہمارا زیادہ ٹائم تو سونے میں گزر جاتا ہے نا, تو ٹائم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نیند کیا کریں, کم کریں. غور سے سنیے گا یہ بات. اب نیند کم کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو نیچرل نہیں ہے, یہ کچھ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مضمون انہی کا ہے لیکن اسٹائل اور الفاظ کی سلیکشن یہ میری ہے. وہ طریقہ یہ کہ نیند آ رہی ہے مگر نہیں سو, تو ظاہر پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی جتنی نیند آپ کی باڈی کو چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی, تو پاگل ہو جاؤ گے نا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نیند آتی ہے نا ان چیزوں پہ کیا کر لو, کنٹرول. سب سے زیادہ نیند آتی ہے کھانے سے اور پینے سے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ بھی کنٹرول کرے انسان اور پینے پہ بھی. پھر ان کے الفاظ بتا رہا ہوں, اس زمانے کے جو بھی حکیم تھے ان کی ریسرچ انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسا لچکدار بنایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کو پانی کم ملتا ہو تو کچھ عرصے کے بعد ہماری باڈی اسی کم پانی پہ جینے کی عادی ہو جاتی ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے جو رطوبات کی کمی ہے نا اس کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ نے بہت دیکھو, صحرا کے لوگوں کے پاس پانی کم ہوتا ہے, ان کی جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی, اور جو آبشاروں میں رہتے ہیں ان میں پانی کی بسا اوقات کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پیتے پیتے زیادہ پانی کے عادی ہو گئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو 20-20, 25-25 گلاس پانی کا عادی بناؤ گے نا, تو جب آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا آپ کے باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو نہ کم پیو نہ زیادہ پیو, سمجھ رہے ہو؟ جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیو. ہاں کوئی بیماری ہو اس میں ڈاکٹر کہے, شوگر لیول ہائی رہتا ہے اس میں ڈاکٹر کے پانی کی مقدار بڑھاؤ, گردوں کا کسی کا مسئلہ ہوا ہوا ہے تو اس میں پیشاب زیادہ نکالنا ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہا بیماری میں تو مفتی نہیں بتائے گا بھائی, ڈاکٹر ہی بتائے گا. میں تو نارمل انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں. 25 سال کا نوجوان ادھر ایک بیٹھا ہوا ہوگا شاید بیان میں, اچھا بھلا 25 بھی نہیں 22-23 سال اس کی عمر ہے, اینڈ سم فٹ فاٹ سو اور کے 6 گلاس پانی پی رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے, تو اتنا فٹ فاٹ تو ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو. ٹھیک ہے, دیکھو حکیموں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, بار بار کہتا ہوں میں, حالانکہ ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, حکیموں کی ریسرچ کم ہے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, صحت ڈاکٹروں کی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی حکیموں کی. میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا, 71 ایئرز اولڈ ایک حکیم صاحب آئے تھے اور ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک اور شادی کریں, فوراً تیار ہو گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ان کی, تو بالکل صحیح, کوئی بیماری نہیں, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ,
اپنی کلینک میں بیٹھتے ہیں, حیدرآباد میں ہیں, اور بھی کئی, میں نے حکیم مرسلین کو دیکھ لیں آپ, انتقال ہی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ, اللہ اور لمبی عمر دے. میری والدہ بچپن میں مجھے لے جایا کرتی تھی, 90s کی بات ہے یا 80s کی, مجھے اس وقت پیدا ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے. جب میری والدہ مجھے ان کے پاس لے کے جاتی تھی تو وہ بوڑھے تھے اس وقت. سن 2007 میں میرا گلا خراب ہوا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا, اینٹی بایوٹک کھائیں, بہت علاج کی کوشش کی مگر گلا ٹھیک نہیں ہوا. حکیم مرسلین کے پاس میں اس لیے نہیں گیا, میں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہوگا, کیونکہ جب اس دور میں میری والدہ لے جاتی تھی وہ بوڑھے تھے, تو اب کہاں بچے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ چھوڑو, مجھے پتا ہے حکیم بہت اچھے ہیں وہ, لیکن اب کیا, چھوڑو یار. کسی نے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, الحمدللہ وہ میں بیٹھا, انہوں نے نبض پکڑی ہے اور مجھے ایک کارمینہ لکھ کے دے دی, یہ جو عام ہاضمے کی دوا ہوتی ہے, اور ایک تو ایسی 25 روپے کی دوا دی ہوگی 2007 میں, اور میں ٹھیک ہو گیا. 2 دن دوا کھائیے, گلا سیٹ ہو گیا. تو خیر پھر کیا ہوا ہے, پھر میں 2014 میں میرے پیٹ میں کوئی بیماری ہوئی ہے, کیا مسئلہ تھا مجھے بھی یاد نہیں کہ ملیریا تھا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے کہا اب تو انتقال یقیناً, کیونکہ بالکل بھی چانس نہیں تھا نا کہ یار وہ زندہ رہیں گے, کیونکہ جب میں 2007 میں گیا تو ان کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مطب میں, ان کی داڑیاں سفید ہو گئی تھی. 2014 میں جب ان کے پاس گیا تو بھائی یہ بھی دین سے تعلق ہے ان باتوں کا, ہماری صحت کا بھی تو شریعت نے کتنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نسخے بتائے نا صحت کے, تو میں اگر کوئی بات جانتا ہوں شیئر کر لوں تو میرا خیال ہے کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو میں ان کے پاس 2014 میں گیا, میرا خیال تھا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے, لیکن گیا تو زندہ ماشاءاللہ. پھر کیا ہوا ہے کہ پھر میں گیا ہوں پچھلے سال گیا, ابھی چند مہینے پہلے میں جب عمرے پہ گیا تھا تو وہاں گلا خراب ہوا, اینٹی بایوٹک کھائی ہے, پیٹ ایسا خراب ہوا ہے کہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اتنا علاج کرایا, اتنا پیسہ خرچ ہوا. ادھر آ کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں پیٹ کے, بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر, ہندو ڈاکٹر ہے لیکن بہت مشہور آدمی ہے, وہ یہاں بیٹھتے ہیں قریب میں ہی, ان کے بارے مشہور ہے, جس پیٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ. گیا ہوں, اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہوا, رتی برابر بھی. حکیم مرسلین کے پاس اس لیے جا رہا تھا, میں نے کہا تھا ان کا انا للہ, کیونکہ جب 2014 میں یہ وہ تو اتفاق